بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الاسم المعرب على نوعين: منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد، ويسمى الاسم المتمكن، وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير منصرف وهو ما فيه سببان أو واحد منها يقوم مقامهما. والأسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون زائدتان ووزن الفعل. وحكمه أن لا يدخله الكسر والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا. تقول جاءني أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا آج کا درس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی بحث میں مصنف ایک نہایت ہی اہم بحث شروع کرتے ہیں، اور اس میں معرب کی دو قسمیں، منصرف اور غیر منصرف، ان دونوں کو یہاں سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں معرب کی دو قسمیں بنیں گی، منصرف اور غیر منصرف۔ اس میں منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اندر اسباب تسعہ میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، جیسے لفظ زید۔ اس میں یعنی زید کے اندر نہ تو ایک سبب ایسا پایا جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، اور نہ ہی دو سبب ایسے پائے جا رہے ہیں جو اس کلمے کو غیر منصرف بنائے۔ تو اس میں منصرف ایسا اسم ہوا جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، اسباب تسعہ میں سے، جیسے زید۔ اور اسی کا دوسرا نام اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن کا حکم یہ ہے کہ اسم متمکن پر تینوں طرح کی حرکتوں کا داخل ہونا جائز ہے، ممکن ہے۔ تینوں طرح کی حرکت کا مطلب رفع، نصب، جر، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، اور ساتھ ہی ساتھ تنوین کا بھی داخل ہونا جائز ہے، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہو جائیں، اس کو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں، تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہو سکتی ہوں، جیسے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید۔ اب دیکھو زید پر تینوں حرکتیں آ رہی ہیں، رفع بھی ہے، نصب بھی ہے اور جر، یعنی ضمہ بھی ہے، فتحہ بھی ہے اور کسرہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تنوین بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ تنوین بھی ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش بھی ہیں، اور تینوں حالتوں میں ہیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ یہ ہے منصرف کی تعریف اور اس کا حکم۔ ملاؤ اسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، وہوا ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعہ۔ کہتے ہیں کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے اسباب تسعہ میں سے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، جیسے زید۔ اس کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں، اور وہ حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہو جائیں، جیسے
آپ کہیں جاءنی زید و رأیت زیدن و مررت بزید وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما. دوسری قسم، معرب کی دوسری قسم، منصرف کی تعریف اور اس کا حکم آپ پڑھ چکے. یہاں سے اب اس کی دوسری قسم یعنی غیر منصرف کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرتے ہیں. غیر منصرف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو. بالکل منصرف کا برعکس، منصرف وہ تھا جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو. تو غیر منصرف بالکل اس کا برعکس، غیر منصرف بالکل اس کا برعکس ایسا اسم جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پا لیا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، اسی کو کہیں گے غیر منصرف. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ اور تنوین نہیں آتی، بلکہ کسرے کی جگہ بھی غیر منصرف کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. فرق ہو گیا حکم میں. منصرف کا حکم یہ تھا کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہوں، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں داخل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تنوین بھی آئے. منصرف کا حکم یہ تھا، منصرف کا کیا حکم تھا؟ اس پر تینوں حرکتیں آ جائیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور تنوین بھی آ جائے. اب غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ یعنی اب تینوں حرکتیں نہیں آ سکتی، دو حرکتیں آ سکتی ہیں. ضمہ اور فتحہ تو آئے گا لیکن کسرہ اس پر نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ قید ہو گئی کہ تینوں حرکتیں نہیں آ سکتی، پہلی والی صورت یہ ختم. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری صورت اور منصرف پر تنوین بھی آ سکتی تھی، غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آئے گی. اور کسرے کی جگہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مفتوح رہے گا. اس کے بعد آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسباب تسعہ. اسباب تسعہ یہ کیا چیز ہے؟ 9 اسباب. یہ ایسے ہیں جو اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں. ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ابھی انہوں نے اس کو شمار کرایا. اسباب تسعہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل. یہ 9 اسباب ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی سبب دو سبب کے قائم مقام ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو دو سبب ہوں گے تو اسم غیر منصرف بن جائے گا. یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو محفوظ کر لیں. ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے، آگے کے سبق میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے اور تفصیل پڑھنے کے ساتھ ہر ایک کو محفوظ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے. کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں، تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. البتہ یہ آپ کو عربی میں ہے، اس لیے اس کو ذرا زیادہ توجہ دے کر یاد کرنا ہے، اس کو محفوظ کریں. تو اب خلاصہ یہ ہوا، اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، جیسے زید. منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوں. اور غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگی، بلکہ جر کی جگہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ مفتوح ہوگا. ملا لو. وغیر منصرف وہوا ما فیہ سببان او واحد منہا قائم مقامہما. کہتے ہیں کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. والاسباب التسعہ ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفہ. اسباب تسعہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل. وحکمہ ان لا يدخلہ الکسرہ والتنوین. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہ ہوں گے. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرْ مَفْتُوحًا أَبَدًا. اور جر کی جگہ بھی وہ ہمیشہ
مفتوح ہوگا. جیسے آپ کہیں جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، تو اب یہاں پر مررت باحمد بے حرف جار داخل ہے، تو یہاں پر بے حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے احمد پر کسرہ ہونا چاہیے تھا. جر کی حالت میں ہے تو کسرہ ہونا چاہیے تھا، زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر اس پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کا حکم اوپر پڑھ چکے کہ احمد غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جر کی حالت میں بھی کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، لہذا اس لیے یہ بھی مفتوح ہے. یہ آپ کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.